السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ناظرین، یہ دنیا وہی کنکر کرتے ہیں، فتح کرتے ہیں جن کا عزم بلند اور حوصلے چٹانوں جیسے سخت ہوتے ہیں۔ مسلسل محنت اور لگن کے ساتھ کوئی بھی انسان اپنے خوابوں کا خود ہی شہزادہ بن سکتا ہے۔ صرف فرق دل کے ساتھ کوشش کرنے اور محنت کا فرق ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہوتا۔ دوستو، اگر ہم اس دنیا میں کے موجود امیر ترین انسان ایلون مسک کی جانب دیکھیں تو ایلون مسک دراصل انسانی ہمت اور کوشش کا ایک نادر نمونہ ہے۔ ایلون مسک کے ماں باپ بے شک اچھا کماتے تھے اور اپنے معاشرے میں امیر بھی سمجھے جاتے تھے، لیکن وہ امیر ترین کی فہرست سے بہت دور تھے۔ جبکہ ایلون مسک اس وقت دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، جس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ کسی بھی ملک کو، پاکستان کو بھی ایک دو بار نہیں 10 بار پاکستان کو خرید سکتا ہے۔ ایلون مسک کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے، لیکن اس کی موٹیویشن نے اس کے گروپ میں موجود سائنٹسٹ کو وہ ہمت اور حوصلہ دیا جس کی وجہ سے انہوں نے ایلون مسک کی کمپنی کے لیے بے شمار ایجادات کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایلون مسک کی کمپنی کی جانب سے کچھ ایسی ایجادات کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ تو پیارے ساتھیوں، ایلون مسک کی زندگی کی کہانی یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ شروع سے ایک بڑا باہمت اور اپنی عمر سے بڑھ کر آؤٹ آف دا باکس سوچنے والا انسان تھا۔ سن 1984 میں جب ایلون مسک اسکول جایا کرتا تھا تو اس وقت اسے کام کے لیے کچھ رقم کی ضرورت پڑی، تو اس نے اپنے والدین سے رقم مانگی، پھر ان کی جانب سے باتیں سننے سے بچنے کے لیے خود کمپیوٹر پر بیٹھ کر ایک ویڈیو گیم ڈیزائن کی، اور اسے اس وقت کہ گیم فروخت کرنے والی کمپنی کو اس نے کیا کیا، $500 میں اس گیم کو بیچ دیا۔ 1994 کے $500 آج کے $10,000 کے برابر ہیں۔ یہ کام ایلون مسک نے تب کیا جب وہ محض اسکول کا ایک طالب علم تھا، اور ابھی اس نے جوان ہونا تھا اور اپنا کام کرنا تھا۔ دیکھنے والے تو اس وقت سمجھ گئے تھے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کچھ ضرور ایسا وکھرا کام کرے گا کہ اپنے خاندان کا سر فخر سے بلند کر دے گا۔ ناظرین، ایلون مسک کی کئی دوسری بڑی ایجادات، جن کو ہم ایجاد تو نہیں کہہ سکتے، وہ ٹیسلا کار کمپنی ہے۔ ٹیسلا پوری دنیا میں ایلون مسک کی کمپنی اور اس کے چہرے کی پہچان بن چکی ہے۔ اس سے پہلے بھی بے شمار کمپنیاں اور لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پر الیکٹرک کار کو دنیا میں رواج دینے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایلون مسک کی قسمت اتنی اچھی تھی یا پھر دنیا کو متاثر کرنے میں دوسرے لوگوں سے زیادہ کامیاب رہا کہ اب دنیا بھر میں ٹیسلا کار کمپنی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کمپنی بن گئی ہے۔ ٹیسلا کا جدید ترین ماڈل 3 ایک چارجنگ پہ 600 کلومیٹر سے زائد کا فاصلہ طے کر سکتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایلون مسک اپنی ایجادات کو کس حد تک پہنچانا چاہتا ہے۔ ایلون مسک نے اپنی الیکٹرک کار کے لیے اسپیشلائز بیٹریاں تک ایجاد کروائی ہیں۔ انہوں نے اپنی کمپنی کے نام پہ پیٹنٹ بھی کروا دیا، اور بہت سارے لوگ ایلون مسک کو ایک مسٹر پرفیکشنسٹ کہتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ واقعی ایلون مسک اپنی غلطیوں سے ہمت نہیں ہارتا، اپنی ناکامیوں سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ آگے سیکھ کر بڑھتا رہتا ہے۔ اس وقت ایلون مسک کی ٹیسلا کار کمپنی ہی $800 بلین سے زیادہ کی ورت رکھتی ہے، اور پچھلے ایک سال میں ٹیسلا کمپنی نے $100 ارب سے زائد کی کاریں فروخت کی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایلون مسک کس قدر کامیاب آدمی ہے اور اس نے ایک ہی کمپنی سے کس قدر پروفٹ کمایا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ایلون مسک کی کمپنی کا نام آتا ہے اسپیس ایکس۔ دنیا بھر کی 3 حکومتیں، امریکہ، رشیا اور چائنا کے بعد ایلون مسک دنیا کا وہ واحد پرائیویٹ انسان ہے جس نے اپنے بنائے ہوئے راکٹس کی مدد سے خلا میں قدم رکھا۔ دراصل ایلون مسک کو خلا میں کچھ چیزیں اپنی ٹیسلا کار کمپنی سے ریلیٹڈ وہاں پر پہنچانی تھیں، جن میں کچھ سیٹلائٹس بھی شامل تھے، اور اس کا خرچ بہت زیادہ پڑتا تھا۔ دنیا کا امیر ترین آدمی ہونے کے باوجود ایلون مسک فضول خرچ بالکل بھی نہیں ہے، تو اس نے اپنی کمپنی کی بنیاد رکھی، اور اس وقت اس کی ایک کمپنی یعنی اسپیس ایکس $200 بلین کی نیٹ ورتھ رکھتی ہے۔ یہ وہ واحد پرائیویٹ کمپنی ہے جس نے ساری پرائیویٹ کمپنیوں سے پہلے اسپیس میں جانا شروع کیا اور اسپیس کے بزنس کو پرائیویٹ کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسپیس ایکس نے دنیا بھر میں خلائی ٹیکنالوجی کو بھی بدل کے رکھ دیا۔ اس سے پہلے خلا میں جانے کے لیے جو راکٹس استعمال ہوتے تھے وہ خلائی گاڑیوں کے آربٹ مدار میں پہنچا کر خلا کی وسعتوں میں گم ہو جاتے تھے، یعنی واپسی کا کوئی سورس نہیں ہوتا تھا، اور اگر واپس آ بھی جاتے تھے تو زمین کی ہوا میں پہنچ کر جل کر ختم ہو جاتے تھے۔ ایلون مسک کی کمپنی نے پہلی بار
ان راکٹس کو دوبارہ زمین پر لینڈ کرانے کے لیے ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروائی. یہاں پہ دوستو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو پہلے انٹروڈیوس ضرور کروایا جا چکا تھا، لیکن وہ سب کی سب کوششیں ناکام کوششیں تھیں. اس ٹیکنالوجی میں بہتری کی تمام ایجادات ایلن مسک کی اس کمپنی نے کی ہیں. یوں اب ایک ہی راکٹ کو بار بار استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے خرچہ بھی انتہائی کم ہوتا ہے. پیارے دوستو، کاروں اور خلائی سفر کی دوڑ میں سب سے آگے نکلنے کے بعد اب ایلن مسک ٹرین کی ٹیکنالوجی میں ہمیشہ کے لیے بدلنے والے ہیں. اس سلسلے میں ایک ہائپر لوپ کی ایجاد کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، جو کہ ایک ہی ٹیوب میں سفر کرے گی جس میں ہوا نہیں ہوگی. ہوا نہ ہونے سے ٹرین کے لیے فریکشن نہایت کم ہو جائے گی، اور وہ میگنیٹک لیویٹیشن کا استعمال کرتے ہوئے انتہائی تیز رفتار یعنی 1200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی حامل ہوگی. اس سلسلے میں لاس اینجلس سے شکاگو تک کا سفر، جو پہلے تقریباً 600 کلومیٹر کا سفر تھا، تقریباً 3-4 گھنٹے لیتا تھا، اور اب وہ 80 منٹ کا صرف آدھے گھنٹے کی مسافت کا رہ گیا. ہو گئے نا آپ حیران. یہ ٹیوبز یا ہائپر لوپ ٹرین زیر زمین انڈر گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے. اس کے منصوبے پر کام بھی شروع ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ماہرین اور سائنسدانوں کی ایک بہت بڑی ٹیم مسلسل اسے بہتر سے بہتر کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے. سفر کا یہ دورانیہ اتنا کم ہے کہ ہوائی جہاز کے ذریعے سے بھی اتنے کم وقت میں شکاگو سے لاس اینجلس یا لاس اینجلس سے شکاگو تک نہیں پہنچا جا سکا اتنا جلدی. ناظرین، بہت سے لوگوں کو یہ سن کر بھی حیرت ہوگی کہ دنیا کی اس وقت ٹاپ پیمنٹ کمپنی یا آن لائن بینکنگ سسٹم کمپنی پے پال دراصل ایلن مسک کی ایجاد ہے. اس کمپنی کو اس نے اپنے کالج کے زمانے میں کمپیوٹر پروگرامنگ کی مہارتوں کو استعمال کرتے ہوئے ڈیزائن کیا تھا، اور اس کا پرانا نام پتہ ہے کیا؟ X.com تھا. آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ خبر مل چکی ہے کہ ایلن مسک نے ٹویٹر کو خریدنے کے بعد اس کا نیا نام بھی ایکس رکھ دیا ہے. کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ دراصل اس نام کے پیچھے ایلن مسک کا ارادہ اپنی پرانی یادیں تازہ کرنے کا ہے. ایلن مسک کی بنائی ہوئی کمپنی X.com بعد میں ایک کمپنی کے ساتھ مل کے ایک نئی کمپنی لانچ کرنے میں کامیاب ہو گئی، جسے اس نے پے پال کا نام دے دیا. اور کچھ عرصے بعد ایلن مسک نے اپنی اس کمپنی پے پال کو دنیا کی سب سے بڑی ای کامرس ویب سائٹ ای بے کو $3 ملین میں فروخت کر دیا. ناظرین، ایلن مسک دنیا میں آلودگی کو کم کرنے کے بڑے بڑے پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے، اور ٹیسلا کار بنانے کا بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ دنیا میں فوسلز فیول پر چلنے والی انجنوں کی تعداد میں کمی کی جا سکے. اس سلسلے میں ایلن مسک کے کزن نے سولر سٹی نام کی ایک کمپنی کی بنیاد رکھی، جسے بعد میں ایلن مسک نے خرید لیا. ایلن مسک کی ایک کمپنی بھی اب تک بہت بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے، اور پورے کے پورے گھروں یا مختلف انڈسٹریل کمپلیکس کی چھتوں کو جدید ترین سولر پینل سے ڈھک بھی رہی ہے. یہاں تک کہ ایلن مسک نے امریکہ بھر میں جگہ جگہ پر ایسے چارجنگ سٹیشن بھی بنائے ہیں جو سارے کے سارے سولر پر ریچارج ہوتے ہیں، اور وہاں پر ٹیسلا کی تمام گاڑیوں کو فری میں چارج کیا جا سکتا ہے. دوستو، ایلن مسک کے بارے میں، مسٹر پرفیکشنسٹ کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی دوسروں کے ساتھ ضرور. السلام علیکم، اٹس می رمشا خان، اور میں ایک ٹی وی آرٹسٹ ہوں. آج میں آپ کو شلاجیت کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں. شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں. ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹس خدارہ آپ نے استعمال نہیں کرنے. اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی ہل سائٹ شلاجیت کو آرڈر کریں. تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ کوئی بھی نہیں بتاتا. حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہے، ایمی سیکشل پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک اور سردی